मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आयत नंबर सूरह आल इमरान की 100 तक हम पढ़ चुके थे। आयत नंबर 101 पढ़ते हैं। आयत नंबर 101 क्या है? और ये कैसे हो सकता है कि तुम फिर कुफर करने लगो जबकि तुम्हें अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाई जा रही है और तुम्हारे अंदर उसका रसूल मौजूद है। और जो कोई अल्लाह से चिमट जाए उसको तो हदायत हो गई सिराते मुस्तकीम की तरफ। यानी तुम्हारे दरमियान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, तुम्हें अल्लाह की आयत पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मदीना में उलमा यहूद का कितना असर था। वो तो जो हिजरत के लोग उनसे मरूब थे क्योंकि वो अनपढ़ थे, उनके पास कोई शरीयत कानून किताब नहीं थी, जबकि यहूद साहिब किताब और साहिब शरीयत थे, उनके यहाँ उलमा थे। लिहाजा जो लोग इस्लाम ले आए थे उनके बारे में अंदेशा होता था कि कहीं यहूद की जो साजिशें हैं उनका शिकार ना हो जाएं, और हर किस्म के खतरे से बचने की तदबीर भी बता दी गई कि जो कोई अल्लाह से चिमट जाए तो उसको हदायत होगी सिराते मुस्तकीम की तरफ। जो कोई अल्लाह की पनाह में आ जाए, अल्लाह का दामन मजबूती से थाम ले, उसे तो जरूर सिराते मुस्तकीम मिलेगी। वो गुमराही से महफूज रहेगा, गुमराही के खतरों से महफूज रहेगा। अब अल्लाह का दामन जो है वही असल में महफूज पनाहगाह है। जब उससे कोई चिमट जाता है तो वो गुमराही की ठोकरों से महफूज हो जाता है और सिराते मुस्तकीम पे गामजन हो जाता है। आयत नंबर 102 क्या है? ए अहले ईमान, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जितना कि उसका हक है, और तुम्हें हरगिज़ मौत ना आने पाए मगर फरमाबरदारी की हालत में। अब तकवा की तलकीन कुरान मजीद में सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा ये तकवा के रिलेटेड गहरी आयत है। इस पर सहाबा कराम घबरा गए थे, या रसूलल्लाह, अल्लाह के तकवा का हक कौन अदा कर सकता है? फिर जब सूरत अत-तगाबीन की आयत नाज़िल हुई कि अपनी इम्कानी हद तक अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, तब उनकी जान में जान आई। तकवा का हुक्म के साथ ही फरमाया कि मत मरना मगर हालत फरमाबरदारी में। अब इसके मानी ये है कि कोई पता नहीं किस लम्हे मौत आ जाए, लिहाजा तुम्हारा कोई लम्हा नाफरमानी ना गुजरे। जिस वक्त नाफरमानी कर रहे हो शायद उसी वक्त मौत आकर तुम्हें दबोच ले। आयत नंबर 103 है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में ना पड़ो। कि अल्लाह की रस्सी को यानी अल्लाह के जो अहकाम हैं उन पर अमल दो। और जरा याद करो अल्लाह का वो इनाम जो तुम पर हुआ जबकि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत पैदा कर दी, बस तुम अल्लाह के फजल और करम से भाई भाई बन गए, तो तुम आग के घड़े के किनारे तक पहुंच गए थे, तो अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत वाज़े कर रहा है ताकि तुम राह पाओ। अब अल्लाह की रस्सी कौन सी है? यानी अल्लाह के कुर्ब के लिए जरूरी है कि एक तरफ इंसान में तकवा पैदा हो और दूसरी तरफ कुरान के नजरियात और हिकमत का फहम हो। जाहिर है इंसानों में इतमाही जानवरों के गलों की तरह तो नहीं हो सकती कि भेड़ बकरियों का एक रेवड़ है और एक ही लकड़ी से सबको हांग करे। इंसानों को जमा करना, उनके जहन एक जैसे बनाने होंगे, उनकी सोच एक जैसी बनानी होगी। इसलिए क्या है, फरमाया गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो, थाम लो, और मुसलमानों को आपस में जोड़ के रखने का भी जरिया है।
اور یاد کرو کہ جو انعام تم پر ہوا جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اب یہ جو دو قبیلے تھے اوس اور ہجر جن کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں آپس میں لڑتے رہتے تھے, خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی, قتل کے بعد قتل کا سلسلہ چل. لیکن جب اسلام آ گیا, اللہ کی کتاب آ گئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, دلوں میں ایمان آ گیا, تو اب کیا ہوگا, وہ شیر و شکر ہو گئے, ان کے جھگڑے ختم ہو گئے. اس طرح اسلام کی وجہ سے پورے عرب کے اندر جو قتل و غاری تھی اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ نے اسے امن کی جگہ بنا دیا. تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ, مطلب اس کے گرنے ہی والے تھے, تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ اپنی آیتیں واضح کرتا ہے کہ تم صحیح راہ پاؤ, صحیح راہ پر قائم ہو, اللہ کے راستے پر چل پڑو. جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کا مددگار بنتا ہے. آیت نمبر 104 ہے, اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب کون سی جماعت؟ ایسی جماعت, اور اس جماعت کے 3 کام بتائے گی. جو خیر کی دعوت دے, نیکی کا حکم دیتی رہے, اور بدی سے روکتی رہے. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی وہ بڑی امت جو کروڑوں افراد پر مشتمل ہے, وہ اگر یہ کام نہیں کرتی, اس کے باوجود فلاح اور نجات کی امید رکھتی ہے, تو یہ تو ایک نہ پوری ہونے والی امید ہے. فلاح پانے والے لوگ تو صرف وہی ہوں گے جو یہ 3 کام کریں گے, خیر کی دعوت, نیکی کا حکم, امر بالمعروف اور نہی عن منکر, بدی سے روکتی ہے. اب اس سلسلے میں جو نہی عن المنکر ہیں ان کے 3 مراتب بیان فرمائے. حضرت ابو حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے زور بازو سے روک دے, پس اگر وہ اس کی طاقت نہیں رہے تو زبان سے روکے, پھر اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو دل میں برائی سے نفرت ضرور رکھے. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر دلوں میں بھی نفرت ختم ہو گئی تو سمجھ لو پھر تو ایمان سے ہی کہ ایمان اندر اپنے موجود ہی نہیں. لیکن اگر دل میں نفرت موجود ہے تو پھر اگلا قدم اٹھاؤ, زبان سے کہنا شروع کر دو کہ یہ چیز غلط ہے, اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے, حرام, اس کو مت کرو. لیکن آخر میں کیا ہے کہ دل میں برائی سے نفرت کرے, لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. آیت نمبر 105 کیا ہے, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات ہو گئی. یعنی جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واضح تعلیمات, واضح احکام آ گئے, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا, فرقوں میں بٹ کے اختلاف پیدا کر لیے. جبکہ وہ ان کے دل تو مانتے تھے, ان کے دل جانتے بھی تھے کہ اللہ کے واضح احکامات آ چکے تھے. ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب عظیم ہے, بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 106 ہے کہ جس دن بعض چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے, تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے تھے, تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے باعث جو تم کر رہے تھے. یعنی یہ روز قیامت کے دن کی بات کر رہی ہے کہ جس دن کسی کے چہرے روشن ہوں گے, تابناک ہوں گے, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے فرائض پورا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آئے تھے ان کے آگے تبلیغ کرتے تھے, انہیں مین و تسلیم کرتے, ان پہ عمل کرتے تھے, جو نیکی کے کاموں میں آگے آگے تھے, جو نیکی کے راہ کرتے تھے, تو ان کے چہرے تابناک ہوں گے. لیکن بعض کے سیاہ ہوں گے, تو جن کے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اپنے ایمان کے بعد واپس کفر میں لوٹ آئے تھے, ہدایت آنے کے بعد تم تفرقے میں پڑ گئے اور تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا. تو اب ان کے لیے کیا ہے, عذاب ہی ہے کہ عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے باعث جو تم کرتے رہے. آیت نمبر 107 کیا ہے, اور جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ
ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ظاہر ہے چہرے روشن تو اللہ انہی کے کرے گا جو اللہ کے پیارے بندے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ ہمیشہ وہ جنتوں میں رہیں گے، جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ آیت نمبر 108 کیا ہے؟ اور یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ تو لوگ خود ہی جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود غلط راستے پہ پڑتے ہیں۔ اللہ نے تو اپنے آیات واضح واضح بیان کر دی ہیں، واضح واضح اتاری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی آگے پہنچائی ہیں۔ تو جان بوجھ کے جو تعلیمات آنے کے باوجود بھی اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، غلط راستے پر پڑتے ہیں، تو اس کی سزا انہیں دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے، اور بھگتیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے سیاہ کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب و نظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ اوپر ہم پڑھ بھی آئے آیت نمبر 105 میں، آیت نمبر 108 تھی۔ اس سبق میں اتنا ہی ہے، اس سے آگے ہم نیکسٹ کنٹینیو کریں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔